السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. 6 کلاس ہمارے اسلامیات کا لیکچر ہے. اس سے پہلے آج کا میسیج ہے ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرنی کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, کبھی آپ کے لیے کبھی اس انسان کے لیے جس کی آپ شکایت کر رہے ہو. تو ہم نے کسی کے دل میں نفرت پیدا نہیں کرنی, کسی کو تکلیف نہیں دینی, تو اس لیے ہم نے شکایت بھی نہیں کرنی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو مطلب جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ اگنور کر دیں, اس کو بات نہیں کریں. جہاں پہ کوئی غلط کر رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کے کرنے سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس چیز کی شکایت جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن غیر ضروری باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت نہیں کرنی. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق صداقت. ٹھیک ہے, اس میں عنوان ہے صداقت عنوان ہے. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم اس میں پڑھیں گے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ خوبی کیا تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی. ایک شخص کا واقعہ سنیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں صداقت کا معنی اور مفہوم. اب اس کا معنی کیا ہے؟ صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی یا راست بازی. ٹھیک ہے, صداقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچائی یا راست بازی. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ سیدھے راستے پہ رہنا, اپنے قول و فعل سے مکرنا نہیں. ٹھیک ہے, اور سیدھی بات کرنا, غلط بات نہ کرنا. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں صداقت. صداقت کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا کہ جس کو کوئی جھٹلا ہی نہ سکے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ جب سچ بولتے ہیں نا تو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ ایک مضبوطی ہوتی ہے, بے فکری ہوتی ہے کہ میں بالکل صحیح بول رہا ہوں, کوئی انسان جو ہے وہ مجھے غلط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, چاہے کوئی میرے پاس اس ٹائم پہ موجود تھا یا نہیں تھا, کیونکہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب یہ سارے جو ہیں وہ مجھے بالکل صحیح کہیں گے, کیونکہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری بات کو رد نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے دل میں کھٹکا سا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو غلط بات کی ہے, پتہ نہیں ایسا نہ ہو جو میرے پاس موجود تھا وہ سچ نہ بتا دے, یا پھر کسی اور سے پتہ نہ چل جائے. ٹھیک ہے, کسی نے جو ہے وہ کسی کو کسی اور مطلب طریقے سے جو ہے وہ یہ باتیں معلوم نہ ہو جائیں, یہی بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے اور دل پریشان رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور جبکہ سچ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے نہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات کہہ دینا کہ جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے, کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں صداقت. اور جب ایسی بات کرنا یا ایسا کوئی عمل کرنا جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے تو اس کو ہم جو ہے وہ صداقت کہتے ہیں. صداقت اس کو جو ہے وہ چاہے وہ عمل سے ہو, چاہے ہمارے قول سے ہو, یا پھر ہماری جو ہے وہ کسی بھی درست فعل سے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ صداقت جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے. اگر ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ سچا قول اور فعل جو ہے وہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر عین صداقت موجود ہے. اور اگر ہمارے اندر ایسی بات نہیں ہے, ہم بات کو بدل دیتے ہیں یا اس کو توڑ موڑ دیتے ہیں یا اس میں کچھ چھپا جاتے ہیں, تو یہ صداقت نہیں بلکہ اس کو جھوٹ بولنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہے انبیاء کی بنیادی خوبی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں ایک بنیادی خوبی یہ رکھی تھی کہ وہ سچ بولتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اچھے طریقے سے صداقت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا. اس میں نہ تو کچھ بدلا اور نہ ہی اس میں کچھ جو ہے وہ چھپایا. اور ان کی ذات کی ایک بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ چاہے جو مرضی ہو جاتا تھا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس کی مثال ایک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو ہے وہ آپ زندگی سے لے سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں, ان کو آگ تک میں پھینک دیا گیا کہ تم جو ہو وہ اپنی بات سے مکر جاؤ. ٹھیک ہے, جو تم کہہ رہے ہو اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اور ورنہ ہم تمہیں جو ہے وہ آگ میں ڈال دیں گے. آگ جلائی بھی گئی, ان کو اس میں ڈالا بھی گیا, لیکن
آخری وقت تک وہ اپنی بات پر قائم رہے، انہوں نے اس بات کو جھٹلایا نہیں، اس کو بالکل بھی جو ہے وہ بدلنے کی کوشش نہیں کی کہ اب اگر ہمارے سامنے کوئی آگ جلا دے اور کہے تم یہ بات بولو ورنہ تمہارا ہاتھ جلا دیا جائے گا، ہم تو ویسے ہی خوف کے مارے کہیں گے ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اپنے سامنے جو ہے وہ اپنی زندگی کا آخری لمحہ دیکھتے ہوئے بھی جو اپنی بات سے نہیں پھرتے تھے، اللہ کے پیغام پہ اٹل ہو جاتے تھے کہ ہم نے جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہی ہم نے پہنچانا ہے، نہ ہم نے اس کو بدلنا ہے نہ اس میں سے کچھ چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ مضبوط جو تھی وہ ان کی شخصیات ہوتی تھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی صداقت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور سب سے بنیادی اور سب سے جو تھی وہ نمایاں خوبی تھی۔ کیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت بھی نازل نہیں ہوئی تھی، مطلب وہ نبی نہیں بنے تھے، تب بھی ان قریش کے جو لوگ تھے وہ ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے، ایماندار کہا کرتے تھے۔ اور ان کی یہی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ جو ہے وہ علانیہ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز لگائی قریش کے لوگوں کو اور اکٹھا کر لیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ تمہارے اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جو ہے وہ کھڑا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اب وہ لوگ اتنے زیادہ عادی تھے ان کو سچ جو ہے ان کا سنتے تھے، ان کے معاملات میں صداقت کو دیکھتے تھے، وہ اتنے زیادہ ان سے امپریسڈ تھے کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ جب ایک انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی خوبی انسان کے دلوں میں بس جاتی ہے کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ قریش کے لوگ بھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لشکر نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہاں پیچھے کوئی لشکر ہے تو ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنی نمایاں خوبی تھی کہ جو کافر تھے وہ بھی مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور وہ بھی ان کو صادق کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے ایک شخص کا واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کے کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر 4 برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چوری کرتا ہوں، میں جو ہے وہ چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، اور لاسٹ میں برے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب یہ بات سن کہتا ہے کہ میرے اندر یہ 4 برائیاں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ساتھ ان 4 برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے ایک کوئی برائی بتائیں جس کو میں پہلے چھوڑوں، اس کے بعد میں دوبارہ جو ہے وہ دوسری برائی کو چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا کہ تم نے کیا چھوڑنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بس تم جھوٹ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تم جھوٹ چھوڑ دو، اور جب تم اس کو چھوڑ لو تو تم مجھے آ کے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ وہ شخص چلا گیا، جب وہ چلا گیا واپس آیا کچھ عرصے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ہاں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جھوٹ چھوڑا تو میری ساری کی ساری برائیاں ہی چھوٹ گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ میں جب شراب پینے لگتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تم نے شراب پی تھی تو میں ان کو کیا جھوٹ بولوں گا؟ اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا تو سب کے سامنے شرمندہ ہونے پڑے گا، اس لیے میں نے شراب نہیں پی۔ اور جب میں کوئی گناہ کرنے لگتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذہن میں یہ آ جاتا تھا کہ اگر مجھ سے آپ نے پوچھ لیا تو میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ جھوٹ میں نے بولنا نہیں، اور اگر میں سچ بولوں گا تو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جب میں چوری کرنے لگا تو بھی میرے ذہن میں یہی خیال آیا، اور اس طرح ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میری ساری جو برائیاں ہیں وہ ہی چھوٹ گئیں، اور اب مجھے مزید جو ہے وہ کچھ اور چھوڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔
کہ ایک جھوٹ اس انسان نے چھوڑا تو اس کی تمام برائیاں جو ہے وہ چھوٹ گئیں اس سے، کہ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے اس نے وہ گناہ ہی چھوڑ دیے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے ہمارا جو لاسٹ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. سچ جو ہے وہ ہمیں بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بچائے گا، جبکہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارا دنیا میں بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں ان میں جو ہے وہ شامل کر لے جن کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیقین کا نام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس میں شامل کرے، اور اس پہ جو ہم نے آج پڑھا سنا سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. یہ تھا اس کا صداقت کا ایک مختصر سا مفہوم، اور اس کی کچھ جو ہے وہ باتیں تھیں اس کے متعلق، اور ہم اس کے آگے مزید اس کی اہمیت اور فضیلت کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ جو ہے وہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے بتانے سے دوسرے عمل کریں اور ان کا جو جتنا ان کو ثواب مل رہا ہے وہ آپ کو بھی ملے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.